عدالتی سے بھر جائے گی، بے عدالتی۔ باقی علامات میں تو بات کریں گے، ابھی ہم مقدمہ بنا رہے ہیں جیسے کہ عرض کیا پہلی مجلس میں کہ پوری زمین ظلم و جور اور بے عدالتی سے پر ہو جائے گی۔ یہ دو علامتیں سب جگہ کامن، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن بات کرتے چلے جائیں گے۔ پہلے ابھی اس بات پہ تو بات کریں کہ ضرورت کیوں پیش آئی، کس لیے ہم نے اس عنوان کو قرار دیا علامات ظہور کا، کیوں؟ بات یہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ اسلام کے ان عقائد میں سے ہے کہ جو اہم ترین، اتنے اہم ہے کہ سب سے زیادہ جن مسائل پہ بات ہوئی ہے وہ انتظار ہے، یعنی مہدویت۔ 14 معصومین امام زمانہ سمیت 14 معصومین میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ جس نے آنے والے کی خبر نہ دی ہو۔ خود آپ نے بھی اپنے آنے کی خبر دی، اس لیے میں نے کہا 14 معصومین، آپ نے بھی، یعنی پیغمبر ختم مرتبت ہو، مولا کائنات ہو، شافع محشر، خاتون جنت ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، ہر امام کے میں آپ کو بتاتا چلو جاؤں گا کہ ہر امام نے، ہر معصوم نے آنے والے کی خبر دی ہے کہ آئے گا، اور علامات بتائی ہیں۔ ان علامات کا ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے کہ جو علامات سب سے زیادہ علامات بتائی ہیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، کہ کیا حالت ہو جائے گی اس وقت، شیعوں کی صحراؤں میں ڈھونڈیں گے، پہاڑوں میں ڈھونڈیں گے، نہ معلوم کہاں کہاں ڈھونڈیں گے، مایوس ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، پراگندہ ہو جائیں گے، اسی کے نام پہ پراگندہ ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ لہذا ضرورت کس بات کی ہے کہ جب ہر انسان تلاش کر رہا ہے، کیوں موضوع کی ضرورت ہے؟ انسانوں کی ضرورت ہے کہ آنے والا ایک آ جائے، آنے والا ایک آ جائے، انسانوں کی ضرورت ہے۔ لہذا جن سے اس کا مقابلہ ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کسی کا، جانتے ہیں نا وہ، اگر نہ جانتے ہوتے تو بند کیوں مان رہے ہوتے؟ جانتے ہیں تو بند باندھ رہے ہیں، جانتے ہیں تو سازشیں کر رہے ہیں، جانتے ہیں تو یہ سارے مسائل ہیں، لہذا وہ تمام اپنی سازشیں کر رہے ہیں کہ بند باندھا جائے۔ جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے، ان تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ آنے والا ایک آئے گا، لہذا وہ اسی راستے پر بیٹھ جائیں گے، اس راستے پر بیٹھ کے بہکانا شروع کر دیں گے، لہذا ان کا بھی ذکر آ جائے گا کہ جو جھوٹے دعوے دار ہیں، لہذا اس عقیدے کے ذریعے سے لوگوں کو بہکا دیا جائے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ وہ تمام چیزیں صاف ہو کر، اجلی ہو کر، دھل کے آپ کے سامنے آ جائیں کہ پھر کوئی کسی بھی لبادے میں آئے آپ کو بہکا نہ سکے، چاہے کسی بھی لبادے میں آئے آپ کو بہکا نہ سکے۔ لہذا ضروری ہے اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا کہ علامات آ جائیں کہ علامات کیا ہیں، ان علامات سے پہچانا جائے گا، عبادات سے پہچانا نہیں جائے گا، یاد رکھیے گا۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کی تشریح بھی کر دیں گے بعد میں کہ اس سے نہیں پہچانا جائے گا۔ ممکن ہے دعائیں کرتا رہے، عبادتیں کرتا رہے، جب آنے والا آئے تو اسے پہچان ہی نہ سکے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی راستے سے بھٹک جائے۔ اتنے جو جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے آخر بہکانے کے لیے تو ہے نا، انبیاء بھی آئے اور اماموں ہونے کا بھی دعویٰ کیا، کتنے قاضی آ چکے ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تو لہٰذا اس راستے پر بیٹھ کے بھی بہکانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ لہذا ضروری ہے کہ جو مسلسل اس عقیدے کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے یہاں کہ آنے والا آئے گا، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ کیسے آئے گا، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے نقیب کون ہوں گے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے انصار کی صفات کیا ہوں گی، لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ آنے والا جب آئے گا تو اس کے ساتھ کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو نہیں معلوم تو جہاں سے بھی آواز آتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں نا کہ صفات کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ آنے والا کس انداز میں آئے گا، کہاں سے آئے گا، اس سے پہلے کیا ہوگا، اس سے پہلے جھوٹ کی صورتحال کیا ہوگی، اس سے پہلے ظلم و جور کی صورتحال کیا ہوگی، انہیں تو نہیں معلوم کچھ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا، تو لوگوں کو تو نہیں معلوم۔ لہذا ضرورت ہے اس امر کی کہ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ چاہے آج آئے، چاہے 1,00,000 سال بعد آئے گا، آئے گا اسی قانون کے تحت جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے نا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ اس قانون پہ بھی بات ہوگی، اس قانون پہ بھی بات ہوگی کہ وہ قانون کیا ہے، لیکن یہ طے ہونا چاہیے نا کہ بھئی ہمیں معلوم تو ہو، ہم ہو یا نہ ہو، طریقہ کیا ہے آنے کا، آئے گا کیسے، اس کے انصار کی صفات کیا ہوں گی، انصار پہلے ظاہر ہوگا یا وہ خود ظاہر ہوگا، پہلے لوگ کیا اس طرح زمین ہموار ہوگی کہ پہلے بتانا شروع کر دیں گے کہ فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، تو پھر غیبت کا فائدہ کیا ہوا، پھر غیبت کا کیا فائدہ ہوا کہ لوگوں کو تاریخ اور سن معلوم ہونا شروع ہو گیا، وقت معلوم ہونا شروع ہو گیا، جبکہ کتنی شدت سے منع کیا گیا ہے کہ کفر کی حد تک پہنچ گیا وہ شخص جس نے امام کے آنے کے وقت کا تعین کر دیا،
جب مولا بتا کے نہیں جا رہے، جب خدا کا رسول بتا کے نہیں جا رہا، جب امام خود نہیں کہہ رہا، جب قرآن نہیں کہہ رہا، تاریخ نہیں بتا رہا، وعدے کر رہا ہے، قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے، لہذا خبردار، اس کی بھی سختی سے کہا، جھوٹا ہے وہ شخص، کاذب ہے وہ شخص جو امام کے آنے کے وقت کو معین کر دے. یعنی امام ایسے نہیں آئے گا کہ پہلے عہدے بانٹ دے بعد میں چلا آئے گا، نہیں آئے گا. امام کے تو انصار بھی اسی وقت، بلکہ روایات میں یہ ہے کہ صبح اپنے بستروں سے غائب ہو چکے ہوں گے وہ لوگ، اور اچانک لوگ دیکھیں گے کہ امام کے ساتھ ہیں. یعنی سب ایک ساتھ ہوگا. کچھ علامات کون سی ابھی میں بتاؤں گا ترتیبات کہ علامات کی تقسیم ہے. کچھ علامات اسی وقت، تو انصار بھی اسی وقت ظاہر ہوں گے، وہ خاص انصار اسی وقت بستروں سے غائب 313 اور ایک دم امام کے ساتھ ظاہر ہو گئے. یعنی وہ تو یہ ان کی صفات ہیں، کیسے ظاہر ہوں گے، کون ہوں گے، کس قسم کے افراد ہوں گے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے. جب معلوم ہوگا تو کوئی بھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکے گا، کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا. پھر آج آئے یا کل آئے، ہمارا کام ہے پکارنا، ہمارا کام ہے یاد کرنا. کیسا عقیدہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ کم نہیں پڑا، بلکہ کروڑوں آدمی آج بھی صبح و شام اعلان کر رہے ہیں اس کے انتظار کا اور آوازیں بلند کر رہے ہیں. تو یہ عقیدہ کیسا مسلم ہے؟ اتنا مسلم ہے کہ ایک گروہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور وہ اس گروہ کا نام ہے شیعان علی بن ابی طالب، کہ جس نے اس عقیدے کو مرنے نہیں دیا، دبنے نہیں دیا، بلکہ ہر زمانے میں اس عقیدے کو زندہ رکھا باطل قوتوں کے مقابلے میں حوصلہ دینے کے لیے. اچھا دیکھیے، اس عقیدے پہ ضرب بھی لگی ہے. ایک بات اور بھی بتا دو، علامہ اقبال جیسا آدمی دھوکہ کھا گیا، وہ بھی دھوکہ کھا گیا شروع میں، اور اس نے بھی، اور اس قسم کے بہت سے فلاسفہ نے دھوکہ کھایا، کہا کہ مہدویت کا عقیدہ ایک دم معاذ اللہ بوگس ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جن پر ظلم ہوئے وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ جب آئے گا تو بدلہ لے لے گا. یہ شیعوں کی اختراع ہے. اس عقیدے کے لیے کہا گیا کہ شیعوں کی ایجاد ہے، شیعوں کی اختراع ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوئے، ان پر ستم ہوئے، تو یہ اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے خبر دیتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں کی ڈھارس بنانے کے لیے. یعنی جبر کی پیداوار ہے، ظلم کی پیداوار ہے یہ عقیدہ. ظلم و ستم، اور واقعی تاریخ بھی یہی ہے، اتنا ظلم و ستم ہوا شیعوں پر ہو رہا ہے، تو لہذا یہ عقیدہ ان کی ضرورت ہے باقی رہنے کے لیے، تاکہ آنے والوں کو خبریں دیتے رہیں کہ بھائی آئے گا بدلہ لے گا، آئے گا بدلہ لے گا. اس وجہ سے ان کی لڑنے کی، مقاومت کرنے کی طاقت ختم ہو گئی. یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، جبکہ حقیقت میں یہ عقیدہ اس کے بالکل برعکس بتا رہا ہے. یہ عقیدہ بتا رہا ہے کہ جہاں یہ عقیدہ ہوگا وہی باطل کے مقابلے میں ڈٹیں گے، باقی کوئی نہیں ڈٹے گا. بلکہ بتا رہے ہیں ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. یہ عقیدہ بتا رہا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ دنیا پر واضح کر دیا جائے کہ یہ عقیدہ باطل سے ٹکرانے کی قوت دیتا ہے یا باطل کے مقابلے میں بیٹھ جانے کا سبق دیتا ہے. تو جب تک وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا جائے گا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہر دور میں وہی لڑیں گے جو مہدی کا سپاہی بننے کی آرزو رکھتے ہیں، جو اپنے مہدی دورہ. اچھا پھر اس کے بعد سمجھ میں آ گیا اقبال کی بھی، پہلے وہ بات کہی، بعد میں خود کہہ بیٹھے کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افلاک. تو بعد میں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، ضرورت ہے ایک ایسے کی جو آئے، ہم نہیں ٹکرا سکتے، ان طاقتوں سے ٹکرائے. تو یہ عقیدہ مجاہدوں کو پیدا کرتا ہے، یہ عقیدہ سچے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، جھوٹے لوگوں کو پیدا نہیں کرتا. سچے لوگوں کے صادق ہیں اپنے جذبے میں، جانتے ہیں کہ کون ہوگا، کہاں سے ہوگا، کیسے آئے گا، ایک ایک تفصیل سے اس کی واقف ہیں یہ لوگ. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو اس میں جب ہم علامات پہ بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ فرقوں کی بھی بات آئے گی، تب مکاتب کی بھی بات آئے گی، اس نے کیا علامات بتائیں وہ بھی آ جائیں گی، ساری